السلام علیکم ناظرین۔ 23 سے 29 دسمبر 2024 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، اس ہفتے آپ اپنے نشاط انگیز دماغ سے کچھ بھی بآسانی سیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کی شروعات میں ہی آپ کی زندگی میں درپیش ہر طرح کی مالی حالت دور ہوگی اور اس میں آپ سدھار کے چلتے ہفتے کے آخر میں آپ کے لیے کئی ضروری چیزیں خریدنا آسان ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اپنی عیش و عشرت میں اضافہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے اہل خانہ کو ضروری وقت دینے میں کامیاب رہیں گے۔ ایسی صورتحال میں ان کو محسوس ہونے دیں کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور ان کو آپ سے شکایت کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ جلد بازی میں آ کر یہ سمجھنے کی بھول کر بیٹھیں کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ ایسے میں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ سارا کام پورا ہو چکا ہے، آپ کو اپنے دستاویز سینئر افسروں کو دینے سے بچنا ہوگا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہر دستاویز کو بار بار جانچ لیں۔ اس ہفتے آپ کو شروع سے تھوڑی محنت کرنی ہوگی، لیکن وسط حصہ کے بعد آپ کو ہر موضوع میں اپنے ہی آپ کامیابی حاصل ہوتی نظر آئے گی۔ برج ثور، اس ہفتے منفی خیالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور خود کو جتنا ممکن ہو تر و تازہ رکھنے کے لیے اچھی طرح سے آرام فرمائیں۔ اس ہفتے کی شروعات سے لے کر آخر تک آپ کو ان سبھی دوستوں اور قریبیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو آپ سے بار بار قرض مانگتے ہیں اور پھر اس کو لوٹاتے وقت آناکانی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے بطور قرض مال دینا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ ہفتہ خاندان کے لحاظ سے خوشیوں سے بھرا رہے گا، کیونکہ آپ کے گھر کے کئی افراد آپ کو خوشی دینے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے آپ ان کی کوشش دے کر خود ہی گھر کی فضا کو سازگار کرنے کی محنت کرتے نظر آئیں گے۔ نوکری پیشہ والوں کو اس ہفتے آفس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ آپ خود کو میدان عمل کی سیاست میں پھنسا سکتے ہیں، جس سے آپ کی تصویر کو نقصان پہنچے گا۔ برج جوزہ، اس ہفتے آپ کا شراب سے دور رہنا ہی آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ اس سے آپ کی نیند میں دقت آئے گی، جس سے آپ گہرے آرام سے بھی خود کو محروم کر سکتے ہیں۔ اس وقت سماج کی کئی اہم شخصیتوں میں آپ کی بات چیت قائم ہو سکے گی، جس سے آپ کو مستقبل میں اپنا مال ہوشیاری کے ساتھ اور محتاط و محفوظ طریقہ پر انویسٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے کئی حاملین کو سارا دن برتن دھونے اور کپڑے دھونے جیسے گھریلو کاموں میں وقت گزارنا واقعی بوجھل کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا کر اس کے حساب سے چلنا ہی ایک واحد راستہ ہے، ورنہ آپ گھریلو کاموں میں جلد بوریت محسوس کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے مزاج میں بھی خشکی اور بے رخی نظر آئے گی۔ اس ہفتے آپ کام والی جگہ پر اپنے سینئرز و جونیئرز کے ساتھ اپنے ماضی کے ہر تنازع کو ختم کر کے ان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ ایسا کر کے مستقبل میں اپنی تنخواہ میں اضافے کے امکان بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ برج سرطان، اس ہفتے خود کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کو قسمت کا ساتھ ملے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے کم کوشش بھی کریں گے، تب بھی آپ خود کو صحت مند رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس ہفتے اٹکے ہوئے مالی معاملات میں زیادتی آ سکتی ہے، نیز اس دوران کئی طرح کے خرچ آپ کے دماغ پر سوار رہیں گے، جس سے آپ کو بے قراری ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کئی طرح کے فیصلہ لینے میں خود کو نااہل پائیں گے۔ ایسے میں ہر حالت میں خود کو پرسکون رکھیں اور خرچوں پر بھی لگام لگائے رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو اصل رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو دوسروں کی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھائے جانے پر آپ کو ان سے کسی کرشمے کی امید سے بچنا ہوگا۔
کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ آپ ان کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہیں۔ یہ ہفتہ کیریئر کے لحاظ سے آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ اس برج کے کئی حاملوں کو کسی غیر ملک سفر پر جانے کے کئی مبارک مواقع ملیں گے، جس سے آپ کچھ نیا سیکھتے ہوئے اپنی ترقی کے لیے کئی مناسب راستہ قائم کر سکیں گے۔ برج اسد، اس ہفتے آپ کو ایسی چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں سدھار پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے بہترین کھان پان کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو پھل اور پتے دار سبزیاں کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کئی بے وجہ چیزوں کی خریداری کر کے کچھ زیادہ ہی فضول خرچ کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں آپ کو کچھ بھی خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے مزاحیہ مزاج کی وجہ سے اپنے گھر خاندان کی فضا کو اس میں معمول سے زیادہ خوشنما بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ اس وقت ایک بہترین کام کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار یا دوست آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا حال میں ہی بریک اپ ہوا ہے تو اس ہفتے آپ کی کسی نئے محبتی رشتوں میں بندھنے کا امکان بہت زیادہ رہنے والا ہے، لیکن آپ اپنے نئے بو پر ضرورت سے زیادہ یقین کا اظہار نہ کر کے ان کے سامنے اپنی شخصی باتوں کو اجاگر کرنے سے بچیں، ورنہ وہ ان باتوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کام کاروبار والی جگہ میں اس پورے ہفتہ آپ کو کسی مخالف جنس کے شخص سے لگی سے بچنا ہوگا، ورنہ آپ کی بدنامی کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں برج سنبلہ کی۔ اس ہفتے آپ کی صحت حسب معمول سے کافی بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ بہتر صحت کا مزہ لیتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کسی پرانے مسئلے سے دو چار تھے تو آپ کو یہ وقت اس مسئلے سے بھی پوری طرح سے نجات دلانے والا ہے۔ اس ہفتے کے دوران کوئی بھی مالی فیصلہ لینے میں آپ کو ماضی میں جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ اس وقت پوری طرح سے دور ہونے کا امکان ہے، جس کی مدد سے آپ سرمایہ کاری سے جڑا فیصلہ لینے میں مدد کریں گے اور ممکن ہے کہ اس سے آپ کو مال کا حصول ہوگا۔ اپنے گھر کی فضا میں کچھ بدلاؤ کرنے سے پہلے اس ہفتے آپ کو دوسرے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ گھر والوں کے حق میں جس فیصلے کو لینے کا سوچ رہے تھے وہ ان کو آپ ہی کے خلاف کر سکتا ہے۔ آپ کو لو لائف اس ہفتے بھر بہت بہترین رہے گی، جس کے نتیجہ میں آپ اپنے عزیز کو وقتاً فوقتاً اچھے تحائف دیں گے۔ آپ کے ذریعے کی گئی ان کوششوں سے آپ کا محبوب متاثر ہوگا اور اس کا رجحان آپ کی طرف مزید بڑھ سکے گا۔ اس ہفتے آپ کے دشمن اور مخالفین لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جس کی وجہ سے کام کاروبار پر آپ کا رتبہ مزید بڑھے گا اور آپ اپنی محنت اور صلاحیت کی بنا پر مخالف حالات کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے مسلسل ارتقائی منازل طے کرتے جائیں گے۔ برج میزان، اس ہفتے سماجی ہم آہنگی سے زیادہ آپ کو اپنی صحت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے پیش نظر آپ روزانہ سیر پر جائیں اور باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں۔ یہ ہفتہ کسی بھی طرح کے چھوٹے ریئل اسٹیٹ اور مالی معاملات کے لیے بھی بہت مبارک ہے، حالانکہ فی الحال کسی بھی طرح کی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے بچے رہیں، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو کسی ماہر تجربہ کار شخص کے تعاون سے ہی کسی بڑی سرمایہ کاری میں اپنا پیسہ لگانا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کا من صدقہ و خیرات والے کاموں میں بہت زیادہ لگے گا، جس وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے افرادوں کو بھی اندرونی سکون کا احساس ہوگا اور اس دل میں منفی خیالات پیدا ہو سکیں گے۔ کام کاروبار میں اس ہفتے ہر شے آپ کے خلاف جائے گی، جس سبب آپ کے سینئر افیسر اور باس بھی آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔
اس سے آپ کا حوصلہ پست ہوگا اور آپ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے میں بدظن ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ فی الحال اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے نوکری کی تلاش کر رہے تھے، انہیں کسی اچھی کمپنی سے فون آ سکتا ہے۔ ایسے میں وہاں جاتے وقت خود کو ہر سوال کے لیے پہلے سے ہی تیار کر لیں، ورنہ آپ اس موقع کو بھی گنوا سکتے ہیں۔ برج اکرم، اس ہفتے آپ کو اپنے جسم کو آرام دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ حال کے دنوں میں بھاری ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال ابھی آرام کرنا آپ کے ذہنی صحت کے لیے مناسب رہے گا۔ نیز آپ کو اپنی زندگی خوش و خرم رکھنے کے لیے مسرت امیز سرگرمیاں کرنی چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ اپنی حیثیت سے زیادہ کھول کر خرچ کرنا کوئی سمجھداری نہیں بلکہ بے وقوفی والی حرکت ہوتی ہے۔ اسی بات کو سمجھیں اور ایسا کرنے سے بچیں، تبھی آپ اپنا مال جمع کر سکیں گے۔ اس ہفتے گھر خاندان میں کسی طرح کے تنازع کی حالت میں پڑنے سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ ایسا نہ کرنا آپ کی تصویر کو دوسرے کے سامنے آلودہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کسی سے بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پرامن رہتے ہوئے سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے کئی مبارک سیاروں کے اثر سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، جس کی مدد سے آپ اپنے نئے پیشہ ور زندگی میں نئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس دوران آپ کو کئی ایسے مواقع حاصل ہونے والے ہیں جن کی مدد سے آپ کے بوجھ کے نوکری پیشہ والوں کے حق میں یہ ہفتہ بہت ہی خوشگوار گزرے گا۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کو بہتر صحت حاصل کرنے کے لیے اپنی صبح کی شروعات کثرت سے کرنی ہوگی، کیونکہ اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بدلاؤ کو روزانہ اپنے معمول میں شامل کریں اور اس کو مسلسل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو کسی سرمایہ کاری سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جس قدر آپ نے سوچا تھا، لیکن یہ فائدہ آپ کو کافی حد تک اطمینان بخشے گا اور آپ اس کی مدد سے اپنے کاروبار میں سرمایہ کاری کا فیصلہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو آپ مال کو جلد ہی دوگنا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھر کے کئی معاملوں کو سنبھالنے میں آپ کا اچھا خاصا مشکل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ محسوس کریں گے کہ کئی لوگ آپ کو نیچے کھینچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس سے آپ کا من اداس ہو سکتا ہے۔ کاروباریوں کو اس پورے ہفتہ کئی چنوتیوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، حالانکہ اس دوران ان چنوتیوں سے آپ آنے والے مستقبل کے بارے میں کافی کچھ سیکھ بھی سکیں گے۔ برج جدی، اس ہفتے کے دوران صحت کے بہت سے مسائل آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس صورت میں اپنی آنکھوں کا خاص خیال رکھیں، کانوں اور ناک کا، کیونکہ آپ کو اس سے متعلق انفیکشن ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو اس ہفتے ذہانت سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی شک ہے تو آپ اپنے بزرگوں یا تجربہ کار شخص سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ میں بنیادی طور پر صبر کی کافی کمی دیکھے گا، لہذا آپ کو خاندان سے متعلق مسائل کے بارے میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کی سختی آپ کے ارد گرد کے لوگ، خاندان کے افراد یا دوست آپ کے ایسے رویے سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے اپنے کیریئر میں بہتر کام کرتے ہوئے آپ حد سے زیادہ مغرور ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر دوسروں سے زیادہ امیدیں رکھیں گے۔ آپ اپنے تحت کام کرنے والے ملازمین کو بھی غیر متوقع طور پر تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اس پورے ہفتے آپ کو شروع سے ہی اس پہلو کا خیال رکھنا ہوگا۔ برج دل، یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لیے کافی اچھا رہ سکتا ہے۔ اس دوران آپ ہر ایک کام کو پوری طاقت سے کرنے کی کوشش کریں گے اور بہترین صحت کا مزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری پہلے سے ہی چلی آ رہی ہوگی تو اس دوران آپ کو اس سے بھی پوری طرح سے نجات ملنے کے امکان ہیں۔ جو لوگ اپنے پیسوں کو بغیر سوچے سمجھے اڑا رہے تھے، ان کو اس ہفتے پیسوں کی بہت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو اس دوران یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مال کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس لیے اپنے خرائط پر لگام لگاتے ہوئے ایک ذمہ دار شخص کی طرح پیش آئیں۔
ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کچھ گھریلو خریداری کرنے باہر جائیں، لیکن آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر کے خود کے لیے معاشی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت و شان و شوکت پر اثر پڑے گا۔ ہم اکثر اپنی محنت سے زیادہ قسمت کے اوپر منحصر ہوتے ہوئے چیزوں کو خود بخود ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس ہفتے آپ کو ایسا کرنے یا سوچنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس لیے کیریئر میں زیادہ ترقی چاہتے ہیں تو قسمت کے بھروسہ نہ بیٹھیں اور باہر نکلیں اور نئے موقعوں کی تلاش کریں۔ برج حوت، دوست یا ساتھ کام کرنے والے کا خود غرض برتاؤ اس ہفتے آپ کا ذہنی سکون ختم کر سکتا ہے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت بھی خود کو مرکوز نہ رکھ سکیں، اس لیے گاڑی چلاتے وقت آپ کو اس ہفتے زیادہ احتیاط برتنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہے کہ جب تک آپ کے سامنے مال پڑا ہے آپ کے خرچ بے تحاشا ہوتے ہی رہیں گے۔ اس صورتحال میں آپ کو سارے پیسے ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے اضافی مال کو کسی ایسی محفوظ جگہ رکھنا ہوگا جہاں سے آپ کے لیے اس کو نکالنا آسان نہ ہو۔ اس کے پیش نظر آپ اس مال کو اپنے ماں باپ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی پیسہ آپ آئندہ وقت میں استعمال کر کے کئی مالی تنگ دستیوں، مجبوریوں اور دشواریوں سے خود کو آزاد کریں گے۔ آپ کو دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت اس ہفتے آپ کے گھر کے سکون کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس لیے دوسروں پر اپنے فیصلہ تھوپنے کی جگہ اپنے اس فیصلے کو چھپاتے ہوئے دوسروں کو راضی کرنے کے بعد ہی کسی فیصلہ پر پہنچے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کیریئر میں ترقی کے پیش نظر اپنی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ کڑی محنت کرنی ہوگی، ورنہ آپ کسی بھی کام کو وقت پر پورا نہیں کر سکیں گے، جس کا سیدھا اثر آپ کے کیریئر پر پڑے گا اور ساتھ ہی آپ فیصلہ کرنے میں بھی پریشانی محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری بات جو میں ہر ویڈیو کے آخر میں بولتا ہوں، ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھے اور صدقہ و خیرات دیا کرے تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختیوں پریشانیوں سے بچا جا سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔